بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ صدق اللہ العظیم۔ یہ بیان میں بارہا کر چکا ہوں، کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ، ایک ہوتا ہے گناہ جاریہ۔ فوت کیا ہوتا ہے؟ گناہ جاریہ۔ شفاعت کیا ہوتا ہے؟ گناہ جاریہ، گناہ جاریہ۔ ہم تو بڑا بولتے کہ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ گناہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اعمال نامے کو مائنس کرتا ہے، مائنس مائنس مائنس۔ صدقہ جاریہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے اعمال نامے کو پلس کرتا ہے، پلس پلس پلس۔ اور گناہ جاریہ کیا کرتا ہے؟ جیسے کہ میتھس میں ہوتا ہے مائنس سبٹریکشن ہوتا ہے نا، تو وہ اپنی چیز کو کم کرتا ہے۔ اس طرح نیک اعمال گناہ جاریہ آپ کو کم کرتا ہے، صفر سے بھی نیچے لاتا ہے، مائنس تک چلا جاتا ہے۔ گناہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گناہ جاریہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ایک شخص ہے، اس نے مثال کے طور پر ایک گناہ کر دیا، ٹھیک ہے نا، ایک گناہ کر دیا۔ اب اس گناہ کی دعوت وہ لوگوں کو بھی دے رہا ہے کہ یہ گناہ کرو۔ اب اس کے کہنے پر ان لوگوں نے گناہ شروع کر دیا، اس کو تو ویسے بھی عذاب ملے گا۔ وہ جتنے لوگوں کو پھیلائیں گے، لوگوں کو کہیں گے، وہ جتنے لوگ بھی گناہ کا کام کریں گے، سب اس شخص کو پہنچے گی جو اس نے اس گناہ کی ترغیب دی ہے۔ یہ ہوگا۔ اب آتے اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر آتے ہیں کہ گناہ جاریہ کیا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا ہر کوئی یوز کرتا ہے، ہر کوئی استعمال کرتا ہے، فیس بک ہو چاہے انسٹاگرام ہو چاہے ٹک ٹاک ہو چاہے جو بھی ہو نا، گوگل چاہے وغیرہ۔ اب ایک آپ کے پاس مثال گانا بجانے کی، گانے کی ویڈیو آ گئی، یا بھی حیائی کی ویڈیو آ گئی، یا کوئی پوسٹ آ گئی بھی حیائی کی، یا کوئی تصویر عورت کی بھی حیائی والی، آپ نے اس تصویر کو لائک کر دیا اور اس میں آپ نے ریپوسٹ مار دیا، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہوتا ہے نسیانن، خطأن، اس کا تو کوئی گناہ، آپ نے اپنے قصد اور ارادے سے دیکھ کر اس کو ریپوسٹ مار دیا۔ آپ کے ریپوسٹ مارنے سے جتنے لوگوں نے بھی تصویر دیکھ لی نا، ان سب کو گناہ آپ پر آئے گا۔ اور قیامت تک جب تک یہ تصویر ہوگی اور جب تک یہ تصویر لوگ دیکھیں گے، تو جس نے پوسٹ کیا اس کو یہ تصویر کا گناہ جاریہ ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ تو یہ کتنی سخت وعید ہے، اور آج کل ہمارے سب نوجوان اس پر۔ یہ بات یاد رکھو، سوشل میڈیا سے چیزیں ڈیلیٹ نہیں ہوتی، یہ آپ سے ڈیلیٹ ہوتی، یہ سرور میں موجود ہے، ڈیٹا بیس میں یہ تصویریں موجود ہیں، یہ ڈیلیٹ نہیں ہوتی، یہ تا قیامت تک یہ محفوظ ہے۔ اس بات کو خیال سے نکالو کہ تصویریں ڈیلیٹ ہو جائیں گی، نہ خیال کرنا ہے۔ سوشل میڈیا میں کوئی گانا بجانے کی ویڈیو ریپوسٹ نہیں کرنی، بلکہ رپورٹ مارنی ہے اس پر، تاکہ وہ اکاؤنٹ بین ہو جائے، اس کو آپ کو ثواب مل جائے گا۔ دینی چیزیں شیئر کرو، اس پر ریپوسٹ مارو، جتنے لوگوں نے اس کو شیئر کر دیا، جتنے لوگوں نے دیکھو، سب کا نیکیاں آپ کے ساتھ آئے۔ تو گناہ جاریہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ ایک شخص قیامت کے دن آئے گا، بہت لاکھوں نیکی، کروڑوں نیکی لائے گا، لیکن اس نے گناہ جاریہ کا کام کیا ہوگا، تمام نیکی اس سے پر، حتیٰ کہ وہ مائنس میں چلتا جائے گا، چلتا جائے گا، جہنم کی نیچے کندھے تک وہ پہنچتا جائے گا۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کوپڑی کو استعمال کرو، اس ذہن کو استعمال کرو، خواہشات کے پیچھے اپنے آپ کو تباہ اور برباد مت کرو۔ تباہ اور برباد، یہ زندگی فانی ہے، یہ ختم ہونے والی، اس دماغ پر یہ مانو، اس دل پر یہ مانو کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، تو بھی قبر کو جائے گا، تیری ہڈیاں ہوں گی، تو بوسیدہ ہو جائے گا، تیرا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، 10-20 دن تیرا نام ہوگا، اس کے بعد ختم، تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہ آیا تھا ایک شخص، 1-2 دن روئیں گے، پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، قبر پر جاؤ گے، کچھ لوگوں کوئی بھی نہیں ہوگا آپ کے ساتھ، اس اندھیری رات میں کوئی بھی نہیں ہوگا، آپ اکیلے پڑے ہوں گے۔ اس رات کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس قبر کی گڑھے کو جنت کا باغیچہ بنانے کے لیے اب اس نیکیاں شروع کرو، نیکیاں کرو، چھوڑو گناہ کو، چھوڑو زندگی کی خواہشات کو۔ خواہشات ہم جنت میں پورے کریں، دنیا میں خواہشات پورے نہیں ہوتے۔ دنیا بقدر ضرورت، آخرت مقصد۔ دنیا بقدر ضرورت کا معنی ہے آخرت کو مقصد سمجھ کر اس کی تیاری کرنی ہے، اور جو ہمارا بائی گھر ہے جنت، اس کی طرف۔ ایک ہوتا ہے گھر، ایک ہوتا ہے اعلیٰ گھر، فرق ہوتا ہے نا۔
ایک ہوتے ہیں یہاں پر گھر، ایک ہوتے ہیں بحریہ ٹاؤن میں گھر، ایک ہوتے پشاور میں گھر، ایک ہوتے اسلام آباد میں گھر، ایک ہوتے اسلامی آباد میں، ایک ہوتے نیو یارک میں گھر. اس میں فرق ہے. جنت بھی اسی طرح ہے، ایک ہوتے جنت، ایک ہوتے جنت الفردوس. وہاں کی کوشش کرو، وہاں آپ کو جگہ ملے. بات سمجھ آئے گی آپ سب کو؟ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.